پر ہم لوگ آئے ہیں تو آج ہماری طائف کی زیارتیں ہیں۔ ان طائف کی زیارتوں میں ہم جہاں پر پہنچے ہیں تو طائف کے تعلق سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ شریف میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور 10 سال آپ نے محنت کی وہاں پر، تو بہت کم لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں نبی بننے کے بعد 10 سال آپ نے محنت کی، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ 10 سال بہت کم لوگ ایمان لائے، اور ایمان تو کم لائے لیکن تکلیفیں بھی بہت دی، ستائے بھی بہت، پریشان بھی بہت کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ ایک زمانے سے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ بہت جلد ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا تھا کہ سارے خدا باطل ہیں، ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو 10 سال محنت کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ چلو اطراف میں جا کر وہاں پر جو ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر کچھ قریشی لوگ رہتے تھے اور یہ ٹھنڈا مقام تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر طائف تشریف لائے۔ اب دیکھو، ہم بس میں آئے، بس اے سی تھی، آرام دہ سیٹیں تھے، راستہ بہت اچھا تھا اور کوئی تکلیف ہم کو نہیں ہوئی۔ تو تھوڑا سا تصور یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ مکے والے تو میرے پیغام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ طائف والے ضرور سمجھیں گے۔ لیکن طائف والے مکے والوں سے زیادہ سخت دل نکلے اور انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کیا۔ یہاں پر ایک قبیلہ مشہور تھا، قبیلہ بنو ثقیف، اور اس کے 3 سردار بہت بڑے تھے، 3 بھائی تھے اس کے جو سردار تھے یہاں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سرداروں کے پاس گئے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ سردار جو ہے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، تانے کسے، الٹے سیدھے سوال جواب کیے، اور اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ شہر کے آوارہ لڑکوں کو، اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اب یہ طائف اس وقت جو نظر آ رہا ہے ایسا تو نہیں تھا، وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوں گی جیسے عرب کے دور میں ہوتی تھی۔ تو اس مقام پر آپ نے کافی محنت کی اور کئی دنوں تک آپ نے یہاں پر قیام کیا، اور وہ آوارہ بچے آپ کے پیچھے لگے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو 4 دیواری کے اندر کی جگہ ہے، اس جگہ پر آپ کو زخمی کیا گیا، ایسا بتایا جاتا ہے یہاں پر۔ تو آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاطر، اپنی امت کے خاطر اپنے آپ کو انہوں نے زخمی کیا تھا، گالیوں کو، تانوں کو برداشت کیا تھا، اور آج ہم ان کے امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لاتے۔ طائف کے سفر کا ایک پیغام ہمارے زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو طائف کا سفر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں، عملی طور پر اس کا کچھ نہ کچھ نمونہ بھی ہم کو پیش کرنا چاہیے۔ ابھی ہم یہاں سے جائیں گے، اب دیکھیے یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ مسجد ہے ادھر والی، اور یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو زوم کر کے بتاؤ، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ مکتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تاریخ انشاءاللہ وہاں چل کے بتائیں گے آپ کو ہم۔ اور یہ جو باب عبداللہ ہے، یہ باب عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، یہاں کے والی تھے، وہ یہاں کی حکومت وہی چلاتے تھے، اور اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تاریخ انشاءاللہ وہاں بتائیں گے۔
یہ دونوں کے درمیان میں آپ کا مقبرہ ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، تو وہاں بھی ہم درود شریف انشاءاللہ پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ پہلے ہم یہاں سے جائیں گے سیدھا مسجد میں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جب ہم کچھ باتیں آپ کو سمجھائیں نا تو آپ تھوڑا سا دھیان ہماری طرف ہوگا۔ موبائل لے کو، موبائل آپ بھی لے سکتے ہیں، آپ بولیں گے مولانا تو ویڈیو بنا رہے اور ہم کو منع کرے، بھائی ہم آپ کے لیے بنا رہے، تو آپ جب موبائل کے اندر رہیں گے نا تو ہم آپ کو کیا بول رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ باؤ بھائی آئیں گے کیا سمجھ میں؟ نہیں آئیں گے سمجھ میں، لیکن پھر بھی موبائل چالو ہے ماشاءاللہ، پھر بھی موبائل چالو ہے ماشاءاللہ۔ میں پوری چیزیں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جتنے سفر کر رہے ہیں نا تو آپ کے پورے افراد خاندان آپ کے ساتھ شریک ہے، وہ دیکھ کے آپ کو بتا بھی رہے ہوں گے، اس لیے آپ سے بڑے ادب احترام سے گزارش ہے، میں کہیں روکوں یا ٹوکوں تو آپ اس کا برا نہ مانیں، یہ وقتی طور پر انتظامی لائن سے آپ کو بولنا ضروری ہوتا ہے۔ اتنا بول رہے تو اتنا مان رہے، اگر نہیں بولیں گے تو بولیں گے مولانا تو کچھ بھی نہیں بول رہے بھائی،